آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اس کا ترجمہ احسن البیان میں اور اس کی تفسیر، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور مراد بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مطلب جو آیت کا وہ یہ ہے کہ اس دن زمین جو ہے وہ جتنی بھی خبریں ہوں گی اس دن، یعنی قیامت والے دن جس وقت زلزلہ عظیم ہوگا، اس دن ساری خبریں اپنی بیان کر دے گی۔ اپنی خبروں سے مراد کیا ہے، یعنی زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، اخبارہا، تو اس خبروں سے مراد کیا ہے؟ تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو حدیث یہاں پہ مینشن ہوئی ہوئی ہے، اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی اور صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔ تو اب ہمیں یعنی اس تفسیر سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ زمین اپنی خبریں دے گی، یعنی بیان کرے گی، اور زمین کی خبریں کیا ہیں؟ انسان جس زمین پر اعمال کیا کرتا ہے زمین اس کو محفوظ کر لیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی زمین کیوں اپنی خبریں بیان کرے گی؟ اگلی آیت میں، آیت نمبر 5 میں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کا حکم دیا ہوگا۔ تو زمین اپنے رب کے حکم سے یہ خبریں بیان کرے گی۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ نیچے لکھی ہوئی ہے، یعنی زمین کو یہ قوت گویائی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اس لیے اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ یہ قوت پیدا فرما دے گا، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ متکلم بنا دے گا اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی۔ تو یہ ہم ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ سمجھ چکے، یعنی عمومی طور پر آیت کا معنی اور آیت کی مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس دن، قیامت والے دن، زمین اپنی خبریں بتائے گی، بیان کرے گی، کیونکہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ یعنی زمین جو اپنی خبریں بیان کرے گی وہ حقیقتاً ہوگا، یعنی ان ریالٹی جو ہے وہ زمین حقیقتاً اپنی خبریں بیان کرے گی، کوئی یہ محاورتاً کوئی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ حقیقی طور پر زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اب آتے ہیں ہم تدبر میں، اور تدبر میں جو اہم رکن ہے تدبر کا وہ ہے وقوف۔ اب وقوف میں ہم نے جو سٹیپس دیکھے تھے، وقوف میں پہلا جو سٹیپ ہے وہ مقصد آیت کو پہچاننا ہے، دوسرا جو ہے آیت کو پرسنلائز کرنا ہے، تیسرا قرآنی قواعد اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی معرفت ہے، اور چوتھا سوالات، اور پانچواں جو ہے وہ انٹریکشن ہے، اور چھٹا جو ہے وہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم ان 5-6 پہلو سے آیات کو دیکھیں گے، جو کہ ہم جس طریقے سے ہم اس کو پریکٹیکلی ابتدا سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ جانیں کہ مقصد کیا ہے اس آیت کا، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہا ہے کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں، یعنی مقصد اس پیغام کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنا شروع کر دیں اور گناہوں سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے لیے حجت قائم کرے گا مختلف چیزوں کے ذریعے۔ زمین بھی گواہی دے گی انسان کے خلاف، ملائکہ بھی گواہی دیں گے، انسان کے اعضاء بولیں گے۔ تو مقصد کیا ہے ان تمام خبروں کے پیچھے؟ کہ انسان سدھر جائے اور انسان جو ہے وہ آگاہ رہے اور متنبہ ہو جائے کہ اس نے گناہ نہیں کرنے، کیونکہ وہ اکیلا نہیں ہے، زمین بھی ان کے اعمال کو محفوظ کر رہی ہے، اور ان کے اعضاء بھی کل کو قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے آیت کا کہ اس دن بندے کے راز کھولے جائیں گے۔ اگر بندہ یہ سمجھ کے گناہ کر رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں اس لیے گناہ کر لیتا ہوں، تو زمین اس دن اس کے راز کو کھول دے گی، تو بندے کے راز جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے کہ اخلاص پیدا کرو، یعنی خالص اللہ کے لیے عبادت کرو اور چھپ کے گناہ نہ کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ تم گناہ کر کے بچ کے نکل جاؤ گے اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اگرچہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تو لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور گناہوں سے پرہیز کرو اور خالص اللہ کے لیے عبادت کرو، اور اگر گناہ سے بچتے ہو تو خالص اللہ کے لیے بچو، لوگوں سے چھپ کے گناہ نہ کرو۔ یہ آیت کا مقصد ہے۔
اب اس کو جو ہے وہ دوسرے سٹیپ پہ جو ہے وہ پرسنلائز کیا جائے گا کہ آیت کو پرسنلائز کریں، یعنی اپنے آپ پر تطبیق کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میں یہ سوچوں کہ زمین اس دن، قیامت والے دن، اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی جو ہر انسان نے جو اعمال اس سرزمین پر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اعمال کیے ہیں تو زمین اس کے خلاف گواہی دے گی۔ تو میں ذرا اپنے بارے میں سوچوں، میں نے کہاں کہاں گناہ کیے ہیں، میں کہاں کہاں گناہ کر کے آیا ہوں۔ میں لوگوں سے چھپ کے تو گناہ کر لیتا ہوں، لیکن کیا اللہ سے میں چھپ سکتا ہوں؟ اور کیا میں گناہ اسی زمین پہ تو کروں گا؟ اللہ کی زمین ہی ہے، اللہ کی زمین جو ہے وہ قیامت والے دن بول اٹھے گی۔ تو زمین نے میری کون سے اعمال حفاظت کی ہے، زمین کے پاس میرے کون سے اعمال ریکارڈ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے وہ اس طرح غور و فکر کریں کہ آیا کہ میں نے بہت زیادہ ایک زمین پر بوجھ ہوں جس نے گناہ کیے ہوئے، یا پھر میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہوں۔ تو زمین یعنی یہ پوری زمین جو ہے وہ قیامت کے دن بندے کے خلاف گواہی دے گی، اور کہیں میں لوگوں سے چھپ کے گناہ تو نہیں کرتا، یعنی پرسنلی وہ پرسنلائز کرے اس آیت کو، تطبیق دے کہ کہیں میں لوگوں سے چھپ کے تو گناہ نہیں کرتا، اور اگر میں لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتا ہوں یہ سمجھ کے کہ میں کل کو بچ جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو انسان یہ سوچے کہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا سٹیپ وقوف کا جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے اور ایمانی قوت میں اضافہ ہے۔ تو اللہ کی کیا معرفت ہمیں اس آیت میں حاصل ہو رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بلوا دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے اعضاء بولیں گے اس دن، اور ہماری زبانوں پر مہر لگ جائے گی۔ انسان کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہیاں دے رہے ہو؟ تو وہ اعضاء کہیں گے کہ ہمیں اس ذات نے بلوا دیا جو ذات ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ یعنی آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ، یعنی ہمارے پاس اس کے مثالیں بھی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں کہ پتھر، شجر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ ممبر یا وہ کھجور کا تنا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ روتے تھے۔ تو اس طرح کی ہمیں مثالیں بہت ساری مل جاتی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، کہ اللہ تعالیٰ ان اینیمیٹ آبجیکٹس، یعنی یہ جو جمادات ہیں، ان کو بلوانے پر قادر ہے۔ تو اس دن یہ زمینیں بھی جو ہیں وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عدل، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عدل کیسے ہے، یعنی دوسرا جو ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے بارے میں ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ پوری حجت قائم کرے گا، پورا ایک کورٹ آف جسٹس قیامت والے دن قائم ہوگا، جس میں وٹنسز بلائے جائیں گے، اور ان وٹنسز میں زمین بھی ہوگی، انسان کے اپنے اعضاء ہوں گے، ملائکہ ہوں گے، صحیفے ہوں گے۔ یہ تمام پورا ایک سسٹم آف جسٹس، ایک میزان رکھا جائے گا جس میں بندے کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی میں سب جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، تو لہٰذا میرے علم کے مطابق تم جہنم، مجھے پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو کامل ہے، لیکن اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر ہی محض انسان کو جنت یا جہنم میں نہیں ڈالا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو خود دکھایا کہ ہاں دیکھ تیرے یہ اعمال تھے، فاعترفوا بذنبہم۔ سورہ ملک میں ہے کہ یہ مجرمین جو ہوں گے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اس وقت اعتراف کریں گے یہ اللہ ہم نے کیا، ہم نے یہ کیا۔ اور ہم اگر سوچنے سمجھنے والے ہوتے اور رسول کی اطاعت کرتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم والے میں سے نہ ہوتے۔ اعتراف کریں گے، تو یہ اعتراف کیوں کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری حجت قائم کر دے گا زمین کو بلوا کے، ان کے اعضاء کو بلوا کے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کمال کا عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کی بنیاد پر وٹنسز کی موجودگی میں، اور وٹنسز بھی کئی طرح کے وٹنسز ہوں گے جو اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور اسی طرح ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ستیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے برے اعمال کو چھپانے والا ہے، پردہ پوشی رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پردہ کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حد جب کراس ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کے گناہوں کو ایکسپوز کرتا ہے۔ اسی لیے آپ سلف سے ہمیں یا صحابہ میں سے کسی سے ہمیں یہ اقوال ملتے ہیں کہ
ایک چور تھا کہ جس کی چوری پکڑی گئی، تو کہا گیا کہ اس نے پہلی دفعہ چوری نہیں کی ہے، اس نے بہت دفعہ چوری کی ہے، تبھی اس کا گناہ ایکسپوز ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ستیر ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، تو اس نے کئی دفعہ چوری کی ہوگی، اس لیے یہ آج لوگوں کے سامنے پکڑا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان حد سے تجاوز کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ کل کو قیامت والے دن زمین اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، ملائکہ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اور صحیفے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اور میزان اس کا جو ہے وہ ہلکا ہوا ہوگا، یعنی ہر چیز اس کے اگینسٹ جائے گی، یعنی پوری مخلوق کے سامنے، وہ اول سے آخر مخلوق کے سامنے وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حد سے زیادہ نافرمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ستیر ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس لیے بہت سے ایسے گناہگار موحدین مسلمین آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پہلو اس کی طرف رکھے گا اور اس سے کہے گا کہ اے بندے تو نے فلاں گناہ نہیں کیا تھا، فلاں گناہ نہیں کیا تھا۔ بندہ اعتراف کرے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا جا میں نے تجھے معاف کیا، جیسے کہ میں نے دنیا میں پردہ رکھا تھا آج بھی میں پردہ رکھوں گا، یعنی قیامت والے دن بھی اس گنہگار مسلمان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے نہیں لائے گا، اس کو ذلیل نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ستیر ہے۔ ہاں، جب ایک لائن کراس ہو جاتی ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں اور وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو یعنی قیامت والے دن یہ ذلت آپ دیکھیں کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ، اللہ کی سنت کی معرفت ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے گناہ کے ذریعے ذلیل نہیں کرتا جب تک کہ بندہ حد سے تجاوز نہ کر جائے، اور قیامت والے دن جب زمین گواہی دے گی تو اس کا مطلب ہے وہ مخلوق کے سامنے ذلیل ہو چکا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنن الہی کی معرفت ہمیں یہاں سے مل رہی ہے۔ رہی بات آخری تدبر کا، جو آخری سٹیج ہے، آخری سٹیپ ہے یعنی وقوف کا، وہ ہے عمل۔ تو عمل کیا کریں؟ اس سے عمل کہاں سے آتا ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یعنی اس دن زمین جو ہے وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، عمل یہاں سے ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ کل جس زمین کے ٹکڑے کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں گواہی دے، تو وہاں پر کوئی عبادت کریں، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں زمین کا ٹکڑا بھی میری حق میں گواہی دیں، فلاں زمین کا ٹکڑا، یعنی آپ کے حق میں گواہ بہت کھڑے ہو جائیں، آپ کا میزان بھی بھاری ہو جائے، آپ کے حق میں ملائکہ گواہی دے رہے ہیں، آپ کے حق میں صحیفے گواہی دے رہے ہیں، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے حق میں گواہ بن جائیں، تو آپ بنائیں۔ اسی طرح جو اعضاء وضو ہیں وہ بھی چمکیں گے کل کو قیامت والے دن، تو یہ بھی ایک گواہی کے طور پر ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس جگہ نماز پڑھ لو یا کوئی عبادت کر لو کہ جہاں پہ زمین آپ کے حق میں گواہی دے۔ اسی طرح دوسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ خلوت کے گناہوں سے بچنا، خلوت کے گناہوں سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس پر اصرار نہ کرنا، کیونکہ بندہ کنٹینیوس بیسس پر اگر اصرار کرتا ہے تو یہ اس کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ 1-2 گناہ یا 1 آف گناہ اگر انسان کر لیتا ہے، کبھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہر ابن آدم سے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص جو کنٹینیوس بیسس پر کوئی گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ اس دنیا میں اگر نہیں تو آخرت میں تو وہ ذلیل ہوگا لوگوں کے سامنے، اور بڑی ذلت والا مقام ہوگا، اس لیے ہمیں کل کی فکر کرنی چاہیے۔ اب آیت نمبر 6، آیت نمبر 6 میں کیا ہے؟ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپسی لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یعنی لوگ اور پھر وہ اپنے مختلف جگہوں پر لوٹائے جائیں گے، یعنی ان کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہوگی، یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، یا پھر میدان محشر میں ہی مختلف گروپس کی صورت میں جو ہے وہ
اشتاتا. اب اشتاتا کے یہاں پہ دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ فردن فردن اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی ہر بندہ الگ الگ، فرادا الگ الگ جو ہے وہ اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا، اور اللہ اس سے الگ الگ ہر بندے سے الگ الگ حساب لے گا. ایک تو معنی یہ ہے اشتاتا. اور دوسرا اشتاتا کا معنی یہ ہے کہ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی کچھ گروہ جو قبر سے اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر اور یہ جو پوری آخرت کی جرنی ہے وہ مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہوگی. بہت سے کچھ ایسے گروہ ہوں گے، ایسا گروپ ہوگا جو بہت زیادہ خوف زدہ ہوگا، کوئی ایسا گروپ ہوگا جو مطمئن ہوگا، کوئی ایسا گروپ ہوگا جو حد سے زیادہ جو ہے وہ بالکل نشے کی حالت میں ہوگا. تو مختلف اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنی کیٹیگری، یعنی ایک مومن کا گروہ الگ ہوگا، گنہگار کا گروہ الگ ہوگا، منافقین کا الگ ہوگا، کافروں کا الگ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ مختلف تقسیم ہو جائے گی، یعنی لوگ اس دن گروہوں میں بٹ جائیں گے. ایسا کیوں؟ یعنی یہ ان لوگوں کو مختلف گروہوں میں یا ان لوگوں کو الگ الگ اللہ کے ہاں حساب کیوں دینے جانا پڑ رہا ہے؟ تاکہ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. تو مقصد یہ ہے. اب اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا مقصد جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی پیغام کیا ہے، اس میسج اللہ تعالیٰ کے جو مراد ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی تقسیم، لوگ الگ الگ گروپس میں منقسم ہو جائیں گے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل مقصد آیت یہ اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ، حساب کتاب. اب یہ حساب کتاب یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کل کو قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب ہوگا. اور اس خبر کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ تم سدھر جاؤ، تم اپنے اعمال کا خود پہلے سے محاسبہ کر لو، تم اپنے اعمال کو چیک میں رکھو، تم اپنے آپ کو چیک میں رکھو، اور تم عمل پہ آ جاؤ اور تم اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ. یہ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ کل کو تمہارا حساب ہوگا، کہ تمہیں اعمال دکھائے جائیں گے. تو اعمال دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنے اعمال دیکھ لیں تاکہ ہم کل کو اپنی لسٹ میں اچھے اعمال دیکھیں. تو یہ آیت کا جو مقصد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، اس لیے بتا رہا ہے. مطلب کیا آیت کا؟ مطلب ہم جان چکے ہیں. کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ ہم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو جائیں. اب اس آیت کی تطبیق اپنے اوپر کریں، پرسنلائز کریں، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ سوچیں کہ اس دن ہر شخص الگ الگ اللہ کے آگے کھڑا ہوگا. سبحان اللہ، وہ کیا مقام ہوگا کہ اللہ کے آگے وہ اکیلا ہوگا، کوئی اور اس کا ساتھی نہیں ہوگا، اور اللہ کے آگے وہ حساب دینا ہوگا اس کو. اللہ اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، اور اللہ اس سے اکیلا حساب لے رہا ہوگا، وہ اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا. تو وہ یعنی آپ امیجن کریں کہ وہ کیا مقام ہوگا کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. کیا ہیبت والا مقام ہوگا، کیا حالت ہوگی اس دن. اور پھر قیاس کریں کہ آج جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. آپ کی کنڈیشن اگر اچھی ہوتی ہے تو کل کو انشاءاللہ یہ قیام بھی اچھا ہوگا. لیکن اگر آپ آج جو اللہ کے آگے، یعنی اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ نمازوں میں اللہ کے آگے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، خارش کر رہے ہیں، بال بنا رہے ہیں، کالر سیدھا کر رہے ہیں، یا وہاں ہاتھ ہلا رہے ہیں، بہت زیادہ موومنٹس ہیں، بالکل غفلت میں آپ کھڑے ہوئے، تو پھر آپ پہچان لیں کہ کل کو اللہ کے آگے آپ کیسے ہو، کیا حالت ہوگی آپ کی. آسان ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کل کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے، کل کو اللہ کے آگے قیام کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہو، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، تو آج کا اپنا قیام جو ہے، نمازوں کا قیام، اس کو سدھار لو، اس کو سیدھا کر لو. تو اس سے عمل بھی آ گیا. ٹھیک ہے، اس سے عمل بھی، یعنی ہم نے پرسنلائز بھی کر لیا، اور عمل بھی ہم نے نکال لیا. اور وہ یہ ہے کہ عمل کیا ہے کہ اپنے نمازوں کی اصلاح کرنا، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنا، اسپیشلی قیام میں، رکوع میں، سجود میں. یعنی واقعی جو ہے وہ اللہ کانشیسنس ہو، یو شوڈ بی کانشیس اباؤٹ اللہ. اعبد اللہ کأنک تراہ، یہ احسان کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یعنی یہ کانشیسنس، یہ مائنڈفلنس، یہ ذہنی تیاری تو یہ پیدا کرو. اگر یہاں پہ اگر آپ کا قیام اچھا ہے تو آخرت میں اللہ کے آگے قیام اچھا ہوگا.
اگر یہاں پہ قیام برا ہے تو آخرت میں قیام برا ہوگا. اسی طرح تو ایک تو پرسنلائز ہم نے اس طرح سے کی کہ ہمارا قیام کیسا ہے, کل کو ہمارا قیام کیسا ہوگا, اگر وہ میں پہچاننا چاہتا ہوں تو دنیا کا قیام چیک کر لو. دوسرا یہ کہ اس دن لوگ مختلف کیٹیگریز میں بڑھ جائیں گے. میں کس کیٹیگری میں ہوں گا؟ اچھے لوگوں کی کیٹیگری میں, برے لوگوں کی کیٹیگری میں, گناہ گاروں کی کیٹیگری میں, نعوذ باللہ کہیں منافقوں میں تو نہ چلے جاؤں, نہ اللہ مجھے محفوظ رکھے کہیں میں کافروں میں تو نہ شمار ہو جاؤں. تو اس دن میں کس کیٹیگری میں ہوں گا مجھے ڈر ہے. اور پھر کس کیٹیگری میں ہوں گا میں اس دن, یہ پہچاننے کے لیے میں آج اپنا محاسبہ کروں کہ آج میں کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. آج میرے دوست احباب کس طرح کے لوگ ہیں؟ نیک لوگ ہیں. علماء کی مجلس میں اکثر اٹھتا بیٹھتا ہوں, یا فاسق فاجروں کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. تو جو میری کمپینین شپ, جو صحبت میری آج ہے, کل بھی میں انہی کے گروہوں میں, انہی کے گروپس میں قیامت والے دن ہوں گا. تو لہٰذا یہ اس طریقے سے پرسنلائز کریں اور پیرلز, ڈرا پیرلز, آپ جو ہے وہ قیاس کریں دنیا میں کہ کل کو دیکھیں. عموماً جب اکثر اوقات اگر آپ اپنی آخرت کی کنڈیشن پہچاننا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دنیا میں اس کا کنیکشن بنتا ہوگا. یعنی آپ یہ اپنی آخرت کی ہر اعتبار سے کنڈیشن پہچان سکتے ہیں اگر آپ اپنی دنیا کی کنڈیشن پہ غور و فکر کریں. ابن القیم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبر میں اپنا حال معلوم کرنا چاہے کہ قبر میں اس کا کیا حال ہوگا, تو ابھی اپنے دل کا حال معلوم کر لے. اس کے دل کا کیا حال ہے؟ آیا کہ اس کا دل قلب سلیم ہے یا قلب مریض ہے یا قلب میت ہے, یعنی اس کا دل مردہ ہے, زندہ ہے, کیا ہے؟ اگر اس کا دل بڑا انگزائٹی میں, ڈپریشن میں, کنفیوژن میں, بڑا قلقلہ ہے, بڑا دکھی ہے, بڑا پریشان ہے, تو پھر قبر میں بھی بڑی تنگی ہے. اور اگر دل سلیم ہے, اللہ پر مطمئن ہے, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر راضی ہے اور دین پر راضی ہے, تو پھر اس کی قبر میں بھی وسعت ہوگی. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آیت قیامت کے بارے میں پڑھیں, آخرت کے بارے میں پڑھیں, تو پہلے تو اپنے یعنی پرسنلائز کرنے کا طریقہ یہ, پہلے تو آپ یہ چیک کریں کہ میں اس وقت, امیجن کریں میں اس وقت کہاں ہوں گا, اور میں اس وقت کہاں ہوں گا اس کا جواب دینے کے لیے دنیا کے کوئی ایسے ایونٹ سے یا دنیا کی کوئی ایسی سچویشن سے ریلیٹ کریں کہ دنیا میں میرا بھی کیا مقام ہے. یعنی اگر کل کو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ میرا قیام کیسا ہوگا اللہ کے آگے, تو آپ یہ چیک کریں دنیا میں میرا کیا قیام ہے. اگر قبر کی سچویشن آپ نے چیک کرنی ہے تو یہ چیک کریں آپ کے دل کی کیا سچویشن وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا اور کل کو میں کن لوگوں میں اٹھایا جاؤں گا, میدان محشر میں کن لوگوں کے ساتھ میرا حشر نشر ہوگا, کن گروہوں میں اٹھایا جاؤں گا, تو آپ یہ چیک کریں آج دنیا میں میرے گروپس کیسے ہیں, میرے دوست کیسے ہیں, میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. تو یہ پرسنلائز کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے تطبیق کرنے کا. اس کے بعد جو ہے وہ وقوف کا ایک اور سٹیپ ہے, اور وہ ہے معرفت, اللہ کی معرفت, اور اسی طرح سنن الہی وغیرہ کی معرفت. تو اس آیت سے ہمیں کیا معرفت حاصل ہو رہی ہے؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, اس دن لوگ جو ہیں وہ مختلف جماعتوں میں یا الگ الگ لوٹیں گے اللہ کی طرف تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. تو اس میں جو ہے وہ آپ معرفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل اور اسی طرح اللہ کی قدرت کے سب کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ, سب کا. اللہ حساب لینے میں بہت جلد اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. تو اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لے گا, اس کو بہت کوئی ٹائم نہیں لگے گا. اب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کا حساب کل کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بہت سریعاً, بہت تیزی سے حساب لے گا. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ مفسرین نے جو بیان کیا ہے کہ بہت جلد تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے, یعنی قیامت بہت جلد آنے والی ہے جس دن تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے. تو جو ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لے گا, یعنی اس کو کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پوری مخلوق کا حساب لینے میں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو ایک ساتھ اٹھائے گا اپنی ان کی قبروں سے اور سب کا حساب لے گا. تو اللہ تعالیٰ کا اس سے علم بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے, کتنا کمال کا ہے, اللہ کی قدرت کیسی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں
اس چیز سے اس آیت سے حاصل ہو رہی ہے. اور عمل پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اپنی قیام کی، اپنی نماز کی اصلاح، اور اسی طرح جو ہے وہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفسوں کا تم محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. کیونکہ یہ آیت محاسبے کے بارے میں ہے کہ کل کو تمہارے اعمال دکھائے جائیں گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا. تو کیوں نہ ہم آج اپنا محاسبہ کریں اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا آگے اعمال بھیج رہے ہیں. اگر آج ہم محاسبہ کر لیں گے تو کل کو ہمارا محاسبہ آسان ہوگا. اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا کل کا محاسبہ کیسا ہوگا تو یہ جان لو کہ آج تمہارا محاسبہ کیسا ہے. اگر آج تم محاسبہ کر لے تو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہو روز، تو پھر کل تمہاری حساب جلدی ہو جائے گا. لیکن اگر آج تم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، تو پھر کل تمہارا محاسبہ بڑا سخت اور شدید ہوگا. لہٰذا ہر انسان کو چاہیے، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ روز سونے سے پہلے، بستر پہ جاتے وقت یا بستر پر لیٹے ہوئے سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لے. اپنے اعمال کا محاسبہ کر لے، وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے محاسبہ کرنے میں کچھ اعمال کی اصلاح کی ضرورت پیش آئے گی، اور کچھ اعمال میں امپروومنٹ کی ضرورت ہوگی، کچھ اعمال کے چھوڑ دینے کی ضرورت ہوگی. تو انسان اپنا محاسبہ کرے روز کی بنیاد پر، تاکہ اس کا کل یہ مقام، یہ جرنی، یہ سفر آسان رہے.